ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقضت ولا رسول بعدي ولا نبي ولكن خلف ويكفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس فکر میں اونچے شرط ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج یعنی 28 اگست 2022 بروز اتوار بعد نماز مغرب مجلس دعوت ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کا درس جو درس کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی اہم اور بنیادی درس ہے، لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر دوسروں کو بھی سنائیں، پھر دوسرے جو حضرات ہیں خاص طور سے ان تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں یہ درس ہونے کے بعد آپ لوگ پوچھیں۔ اب جو بنیادی اہم ترین جو مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، قرآن کریم سورہ احزاب کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ آپ حضرات بار بار اس آیت کو سنے ہوں اور پھر ختم نبوت کے موضوع پر بار بار سنتے رہتے، اور یہ دفتر خود ختم نبوت کا سمجھ تب سمجھنا ہے اور پھر سمجھانا ہے، اور گلی گلی کوچا کوچا چپا چپا گلیا گلیا شہر شہر اس پیغام کو پھیلانا ہے، پھیلائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے جس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اس لیے پہلے سمجھنا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں بلکہ 110 آیات کو ذکر کیا، 110 سنیں۔ تب احادیث میں 220 احادیث، پھر اجماع، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت قانون کتاب میں 110 آیات، 220 احادیث اور پھر امت کا اجماع سب نقل کیا، تفصیل وہاں آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ اب یہاں جو بنیادی جو ضروری اہم جو بات خاص طور سے کی جا رہی ہے وہ ہے ختم نبوت۔ ختم کے کیا معنی؟ ختم نبوت ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو چکی۔ دیکھو جو سلسلہ آپ حضرات گھر جانے کے بعد شادی شدہ ہے تو بیوی کو
بچوں کو سب کو بتانا، چونکہ صحیح مطلب صحیح مفہوم، اور خود قادیانی جو پنڈت ہوتے ہیں نا ان کو بھی پکڑ پکڑ کے ہم لوگ سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھو، بات سمجھے تو سمجھ میں آتی، نہیں سمجھے ضد ہر در بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قادیانی عوام کو تو ایک دو نہیں بلکہ جگہ 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 گاؤں گاؤں پھر پھر کے ان کو بٹھا کے دیکھو یہ سمجھو مسئلہ، سمجھاتے رہتے۔ اب دیکھو ختم نبوت تو اب آپ زبان سے آپ حضرات بھی بول رہے ہیں ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو چکی۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ بھائی یہ تحفظ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ باہر دفتر پہ بورڈ لگا تحفظ ختم نبوت لکھے رہتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ڈاؤٹ پیدا کرتے آپ لوگوں کے سامنے۔ تحفظ ختم نبوت کی حفاظت، ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو چکی، پھر کائے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حفاظت تو اس چیز کی جاتی ہے جو موجود ہے، نبوت تو ختم ہو چکی، پھر کس کی حفاظت کر رہے ہیں لوگ؟ سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب اصل میں یہ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، بعض الفاظ محجوب یعنی چھپے ہوئے اس کی وضاحت کرنا پڑتا، جیسے قرآن میں کونوا انصار اللہ، تم لوگ اللہ کے مددگار بن جاؤ، بلکہ ہے قرآن۔ اب آپ لوگ بولو کیا ہم لوگ اللہ کے مددگار بن سکتے؟ نہیں بن سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مدد کرنے والے؟ اللہ ہماری مدد کرتا، ہم اللہ کی مدد نہیں کر سکتے، سمجھو؟ ہاں تو یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، کونوا انصارا دین اللہ، تم لوگ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو پتا چلا دین کا لفظ یہاں چھپا ہوا۔ اب یہاں بھی تحفظ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ تحفظ عقیدے ختم نبوت، عقیدے کا لفظ چھپا ہوا، یا تحفظ تعلیم ختم نبوت، ختم نبوت کی جو تعلیم ہے، عقیدے کی جو تعلیم ہے، وہ لفظ یہاں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ۔ اب آئے یہ عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، جو یہ نہ جانتا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، بلکہ معلوم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں معلوم، تو وہ مسلمان نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، نہیں مانے تو کافر بول رہا، سب عقیدہ درست ہے، لیکن آخری نبی کو نہیں معلوم، تو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ مسلمان نہیں۔ کتاب میں ضروریات دین، فنڈامنٹل آف دا اسلام، اس میں سے ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا، جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا نبوت کا، وہ سلسلہ ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ختم کر دیا، بند کر دیا، بند ہو گیا دربار، جو سلسلہ چل رہا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی، پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر ایکسپلین کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، ایسا ان رسالت، بے شک رسالت کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، قد انقطع۔ اب آپ لوگ بولو، اتنا بول دیے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا، یہ رسالت نبوت کا سلسلہ بن ہو گیا ہوگا، نبی بھی نہیں آتے، رسول بھی نہیں آتے، دروازہ بن ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آ جائے، آ رہی نہیں آ رہی؟ بولو آ
پھر آگے ہمارے نبی کھول رہے ہیں وَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ. یہ لفظ آگے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جب میرے بعد نہ رسول اللہ نہ نبی نہیں ہوگا، بند ہو گیا سلسلہ. سمجھ نہیں آ رہا؟ لیکن چونکہ اہم مسئلہ، بنیادی مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہے وَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ. میرے بعد نہ رسول ہو. جب بھی ایسے الفاظ آتے یا یہ گرافک میں ایک لفظ پوشیدہ کیا پیدا، میرے بعد نہ رسول پیدا ہوگا نہ نبی پیدا ہوگا. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا، ارے بولو ہوگی، پیدا ہوگی. اب یہاں کیسا سمجھا ہے؟ میرے بعد نہ رسول پیدا ہوگا نہ نبی پیدا ہوگا. ایک تعریف. اب دوسرا مطلب میرے بعد نبوت کے منصب کو کسی کو نہیں دیا جائے گا، رسالت کے منصب کو کسی کو نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا، رسالت کا دروازہ بھی بند ہو چکا. اب ہمارے جو لوگ ہیں مسلم بھائیوں میں آخری نبی کا مطلب جو مفہوم ہے یاد ہے، یہ کیا یاد ہے؟ آخری نبی کس کو بولتے؟ بولتے تو کیا بولتے ہم؟ آخری نبی. آخری نبی بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا بول کے یہ یاد ہے نا. ہاں ویسا یاد ہے، ویسا یاد دلائے تو قادیانی ایمان کا ڈاکو اسلام کا دشمن سوال کرتا. کیا سوال کرتا؟ تمہارے عقیدے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے نظریے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. ان کی مزار کشمیر میں سری نگر میں مہندر خانیار میں نہیں بولتا کون قادی. اور شکیل فی نانی کیا ہوتا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تو اٹھائے گئے لیکن جو اٹھائے گئے وہ نہیں آتے، میں آ گیا. کون بولتا ہے؟ شکیل حنیف کا بیٹا. آج نہیں کیا بولتا؟ وہ تو مر گئے، ان کی مزار کشمیر میں. البتہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے روح میں شکل میں آیا. یعنی عیسیٰ کے آنے کا قائل قادیانی بھی ہے، ہم لوگ بھی ہے. فرق کیا ہوا؟ قادیانی کیا بول رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کے روح میں شکل میں مسیح عیسیٰ بول رہا. اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ اصیل عیسیٰ. اصیل بنے اصل، جو آسمان کو اٹھائے وہی اصل عیسیٰ ہے. اصیل عیسیٰ، مسیل عیسیٰ. مسیل بولتا مانند، میں عیسیٰ کے مانند. وہ تو مر گئی ہوتا. کون قادر؟ شکیل کیا ہوتا؟ آسمان پہ اٹھائے تو گئے لیکن بولیاں تھے میں آ گیا. ان بولتا. اب دیکھو یہاں اب سوال کیا کرے گا ان سے؟ دیکھو تمہارے نظریے کے حساب سے قیامت کے قریب آتے یا نہیں آتے پوچھتا. اب بولو کیا جواب دیں گے؟ آتے. تو آخری نبی کا مطلب کیا بتایا کہ نبی نہیں آتا، کسی قسم کا نبی نہیں آتا. بولے تھے ہوتا کوئی بھی نبی نہیں آتا، کسی قسم کا نبی نہیں آتا. آپ ہی بول رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آتے بول کے آپ ہی بول رہے ہیں، بولتے پکڑ. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں وہ بحیثیت امتی بحیثیت خلیفہ آئیں گی. سن رہے سمجھ آ رہا؟ اب پھر سوال کیا رہتا ہے؟ یہ بحیثیت امتی بحیثیت خلیفہ آئیں گے نا، تو کیا ان کی نبوت چھن جائے گی کیا؟ سوال کرے گا. کون قادر؟ دیکھو یہ بہت ہی خطرناک سوال ہے. چھن جائے گی بولتے کافر بولے گا، کیونکہ کسی بھی نبی کو نبوت سے سرفراز جانے کے بعد اللہ تعالیٰ چھینتا نہیں.
نبوت ان کو رہے گی، نبوت سے ہٹاتا نہیں، دیکھو نہیں ان کی نبوت ان کو رہے گی، وہ حیثیت ان کی پوسٹ ان کا امتی خلیفہ کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو ان کی نبوت ان کو رہے گی۔ تو پھر تو عیسیٰ ایک نبی آ رہے ہیں، کوئی نبی نہیں آتا بولے کہ بھی آ رہے نا، یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا، کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا صحیح مفہوم، ختم نبوت کا صحیح مطلب یہ وہ سمجھائیں کون قاضی ہے جس کی بنا پر یہ سوال کر، اور ہمارے لوگ دوسروں کو صحیح طریقے سمجھا پا نہیں رہے۔ اس لیے اب اس مجلس میں خاص طور سے ختم نبوت کی جو تعریف ہے زندگی بھر یاد رکھنا اور سب کو ایسا ہی بتانا۔ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کر، ایک تاریخ۔ دوسری تاریخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی کو اللہ نبی بنائے گا نہیں، رسول بنائے گا نہیں، وہ منصب کیونکہ دروازہ بند ہو چکا، اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے نبی بنا کے گئے، ہمارے نبی دنیا میں آ کر جانے کے بعد ان کو نہیں بنائے۔ تو سنو، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قیامت کے قریب بحیثیت امتی، بحیثیت خلیفہ آنے کی وجہ سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، سمجھے؟ اور ایک بات، قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے لوگوں میں تمہارا نبی آ گیا یا میں نبی آیا، کہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے، یہ پڑھ دیا دعویٰ بھی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی نشانیاں، ان کی علامات احادیث میں ہمارے نبی نے کھول کھول کر صاف صاف طریقے سے بتا دیا۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشقی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد چادریں پہنے ہوئے نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ یہ احادیث کا خلاصہ۔ جبکہ اقامت کہی جا رہی ہوگی، حضرت مہدی مصلی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، وہ تشریف مسجد میں تشریف لا رہے گے۔ اس زمانے کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فارفوہ، لوگو تم ان کو، کن کو؟ عیسیٰ، تم ان کو پہچان لینا۔ دیکھیں وہ آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گیا اور تعارف کی انٹروڈکشن نہیں کرائیں گے، بلکہ یہ نشانیاں دیکھ کر مسلمان اس زمانے کے پہچان لیں گے، اور تم ان کو پہچان لینا بولے۔ وہ آگے اپنا تعارف بھی نہیں کرائیں گے، اور میں نبی آ گیا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بولے، پھر دعویٰ بھی نہیں کریں گے۔ اب رہا پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی نبی ہونے کا، کسی بھی قسم کے رسول ہونے کا دعویٰ جو کیا، یہ دعویٰ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور کافر دیکھا۔ تو ختم نبوت کی یہ تعریف جو آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اچھا، بعض کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے جائیں گے، کیا لکھے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیا کا لفظ ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں وہ لکھیے، قرآن عیسیٰ علیہ السلام جو آگے گئے وہ آئیں
اب دیکھو، اب یہ قادیانی جو ایمان کے ڈاکو، اسلام کے دشمن ہیں، ایک گاؤں دیہات میں جہاں 38 مکان ہیں، پورے کے پورے قادیانی پنڈت کی بات میں آتی، سب بڑے کرتے۔ اب قادیانیاں وہاں پر اپنا پنڈت کو سمجھائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، ہوئے ہم لوگ گئے تو ان کیا کیا، فون کر دیا قادیانی، بڑے بڑا دو گھنٹہ پورے قادیانیاں سب آٹا بھر کے پنڈت پورے اب پانی کے بعد چلو ہم لوگ مناظرہ کریں گے، ایک فارم لا کے دیے، اس میں کیا لکھے ہیں، نبوت جاری ہے یا بند ہو گئی، ایک ٹاپک، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے، دو ٹاپک، تیسرا ٹاپک صداقت مرزا، یعنی مرزا سچا تھا جھوٹا تھا۔ اب دو موضوع علمی، اب تیسرا سال وہ آخری میں لکھے، وہ تیسرے موضوع، اب وہ قادیانی پڑھے تھے، پورے سرکلیں چاہ سب بیٹھتے تھے، پورا 38 مکان پورے لوگوں سب بیٹھ گئے اور سب بیٹھ گئے۔ اب ان سے سوال ڈالا، دیکھو غور سے آپ لوگ سنو، سوال کیا ڈالا، اس میں کیا لکھے، نبوت جاری ہے یا بند ہو گئی، لکھے۔ اب قادیانی پنڈتوں کو پوچھا میں، آپ لوگ یہ بولو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے بیچ میں نبوت جاری تھی کیا، کوئی نبی آیا تمہارے عقیدے کے لحاظ سے، یہ جواب۔ نمبر دوسرا سوال کہ مرزا قادیانی کے بعد قیامت تک کوئی نبی تمہارے رول کے اعتبار سے آتا کیا، وہ بولو۔ اب ایک سوال ڈال کے پسینے چھوٹ گئے پورے پنڈت بلو بولے، ملیم بلے، سرکل انچارج بھی ہے، بڑا گرو گھنٹال بھی ہے، قادیانی سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب پریشان ہونے لگے، پسینہ جا رہا، تم کیا پوچھ رہے ہیں، کیا سیدھا سادہ سوال کر رہے ہیں، نبوت جاری ہے بند ہو گئی، جاری ہے بند ہو گئی، اس پہ بحث کرنا اور مناظرہ کرو۔ پھر تم لوگ یہ بتاؤ، مرزا قادیانی کے بعد بھی جاری ہے یا بند ہو گئی، اس لیے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چاروں، جب 4 تھے اب 5، جب بحث ہماری ہو رہی تھی میں جب 4 تھے، یہ خلیفہ اول کیوں بول رہے ہیں، نبوت جاری ہے، جاری کی کیا معنی پوچھا، جاری کے معنی چلتے رہنا، تو جاری ہے، تو مرزا قادیانی کے بعد نبی اول، نبی دوم، نبی سوم، نبی جاری ہے بول تو نبی ماننا، لیکن یہ لوگ خود کسی کو نبی نہیں مان رہے، کیا مان رہے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ مان رہے۔ تو پتا چلا حقیقت میں یہ لوگ خود مرزا قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مان رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مان رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ڈبتی رت پکڑے گئی، اب پریشان ہو گئے، تم کیا لکھنا ہے کہ لکھ دو، یہ فارم میں بولا یہ موضوع کٹ کر دو، آخری نبی کون بول کے موضوع لکھی بات شروع کر، اس لیے کہ نبوت جاری ہے بند ہو گئی، تم خود جاری نہیں مان رہے، مرزا قادیانی کے بعد تم خود نہیں مان رہے، بحث کر کے بیکار ٹائم برباد۔ اب پورے ساتھ سب سے پڑھ گئے، کیا کرنا، تم سگنیچر کر کے اس کو دے دو، اپنا پنجاب بھیج دے، فارم تبدیل نہیں کر سکتے، پھر بعد میں آتے ہم لوگ بول کے پسینے چھوٹ کے پورے قادیانیاں بھاگنا شروع کرے، ہار گئے، موضوع متعین نہیں ہوا، فرار ہو گئے۔ اب 38 مکان اللہ کے فضل و کرم سے پورے کے پورے لوگ آئے، صاحب ہماری کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ قادیانی تمہارے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا، ہم تباہ کرتے تھے اور راستہ کو چھوڑ دیتے، پورے کے پورے
کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ اربا پنڈی گاؤں کا نام، سن پٹی منڈل، ضلع ورنگل اور ہنم کنڈے سے 13 کلومیٹر کے فاصلے کے پر گاؤں ہے۔ کچھ بھی نہیں، اب قادیانی پنڈتان پھنس گئے۔ اب اصل چیز دیکھو، ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے، چبانے کے کچھ اور ہوتے۔ کتاب ایک غلطی کا اشارہ، ایک غلطی کا اشارہ، یہ غلطی ہو رہی تھی دنیا میں، اس کو دور کر رہا۔ تو کیا غلطی ہوتی ہے سنے تو آپ کو سب کا خون کھول جاتا۔ کیا غلطی ہو رہی تھی کہ معلوم؟ آخری نبی آخری نبی آخری نبی آخری نبی آخری نبی آخری نبی بول کے پوری دنیا میں جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مان رہے نا، یہ غلطی ہو رہی تھی۔ یہ غلطی ہو رہی، اس کو دور کر رہا۔ یہ غلطی کا اشارہ مطلب تو کیسا دور دکھ رہا انہیں؟ اس کا صفحہ نمبر 8 اور ایک ایڈیشن کا صفحہ نمبر 10 بھی ہے، اس میں 8 قرآن کی آیت نقل کر، سورہ جمعہ آیت نمبر 3 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ آیت نقل کر کے بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ پیلا ٹک لگایا، صفحہ نمبر 8، ایک غلطی کا اشارہ۔ بروزی بولے تو روپ میں آنا، شکل میں آنا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو پیدا ہوئے، مدینے میں فارفائز دنیا سے جو آگے چلے گئے، وہی محمد میں ان کے روپ میں، ان کی شکل میں دوبارہ آیا ہوں آخری نبی بن کر۔ یعنی عام طور پر سنیں، اب آپ لوگ عوام تو عوام، بلکہ اکثر ہمارے علماء کرام جو ہے نا، ان کو بھی یہ پتا نہیں۔ کیا پتا ہے؟ قادیانی نبی کا دعویٰ کیا، نبی کا دعویٰ کیا، نبی کا دعویٰ کیا، بلکہ کیا بولتے تو صرف نبی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ غلطی کا اشارہ کتاب لکھا، کیوں لکھا بتا دیا۔ اب دیکھو اس کے اندر لکھ دیا کہ میں وہی بلکہ جو نبی آگے گئے وہی خاتم الانبیاء ہوں، یعنی بروزی روپ میں، شکل میں آخری نبی کے میں آیا۔ اور یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن مجید صاحب سورہ جمعہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے جو فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میں وہی، یعنی اس سورہ میں، سورہ جمعہ میں اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہی محمد بن کر میں آخری نبی کے روپ میں دوبارہ آیا۔ یہ ایک بات ہے، صرف اس لیے قادیانی پنڈت جو چھپاتے یہ چیز ان لوگوں کو ہم لوگ بٹھا کے سمجھاتے، ارے میاں تو مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتا کیا؟ نہیں مانتا، نہیں مانتا صاحب، کوئی قادیانی مانتا ہوں کہ نہیں ہوتا صاحب انکار۔ اچھا آخری نبی تم کس کو مانتے؟ بولتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، کھلا ڈٹ کے بولتا، ڈٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ ارے بھائی جب آخری نبی مان رہا تو کیا مطلب سے مان رہا؟ دھوکہ کیوں دے رہا؟ آخری نبی بولے تو اس کے بعد بھی ایک نبی آئے آخری نبی کے روپ میں، وہ غلام احمد قادیانی۔ یہ بات کی دیر نہیں بتائی۔ آخری نبی کا مطلب پوری دنیا کے مسلمان جو سمجھے شرعی اعتبار سے وہ الگ ہے، اور قادیانی کیا سمجھا کہ اس کے یعنی مرزا قادیانی کو آخری نبی کے روپ میں آیا۔ اس لیے صاف صاف لکھ رہا ہوں، کیا بولتے کشتی نور کتاب میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، خدا کی راہوں میں سے آخری راہ ہوں۔ بدقسمت ہے جو مجھے چھوڑتا ہے، چونکہ میرے
یہ ہے. اب قادیانی پنڈت کو سمجھانے کا طریقہ، پنڈت کیا عوام کو دے دو. اب یہاں حیدرآباد میں ایک دو نہیں بلکہ میری تحقیق کے مطابق چونکہ ایک سال یہی دفتر سے مجھے بھیج رہے تھے، ایک سال ایک ہی موضوع قادیانی کے بارے میں ایک سال الگ الگ میٹر میں جمعہ بیان کر ختم نبوت قادیانی فطرے کے بارے میں. تو 30 محلے متاثر شہر، 30 محلے، 5 جگہ جمعہ ہو رہا. اب ہمارے لوگ ایمان ہوتے چلے جا رہے جمعہ پڑھنے بول کے. اب بچانا ہے، ارے بھائی اندر کی رپورٹ کچھ اور ہے، اوپر کی رپورٹ کچھ اور ہے. اوپر کیا بول رہے ہم لوگ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بول رہے، پھر مرزا قادیانی کو بھی نبی مان رہے اور حقیقت میں اس کو آخری نبی مان رہے اور اس کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. تو پتا چلا حقیقت میں آخری نبی یہ لوگ مرزا قادیانی کو مانتے، اس کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. یہ چیز کلم کلہ نہیں بتاتی. اسی لیے دو ہاتھ سے خالی، یا تو مرزا قادیانی کو تو آخری نبی مانتا یا نہیں مانتا، تو کہیں گے وہ مسئلہ. پھر مرزا کو جھوٹا بول ہرگز نہیں بولے، ہرگز. دیکھا آپ نے تو ختم نبوت کے اوپر یہ کتنا کھلم کھلا حملہ کر رہا ہے اور صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، یعنی جو آ کر چلے گئے وہی آخری نبی ہوں. اس سے پہلے بھی کئی تقریروں میں بیانوں میں آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی. کون سی حدیث؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے خوبصورت محل بنایا اور محل بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی. وہ اینٹ میں ہوں بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے تو اینٹ داخل کر دیے. اب اندر کی چیز باہر نہیں، باہر کی چیز اندر نہیں آ ہو گیا. تو یہ حدیث نقل کر کے روحانی قدائن میں کوئی چھٹ کے زندہ رکھے ہوئے قادیانی کیا لکھ رہا، میں وہ اینٹ ہوں. دیکھو آخری نبی کا دعویٰ کر رہا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. وہ اینٹ میں ہوں بول رہے گا تو ان کیا بول رہا، انا تلک اللبینہ، وہ اینٹ میں ہوں بول کے. دیکھا کلم کلہ انڈائریکٹلی بلکہ صریح طور پر آخری نبی کا دعویٰ کیا. اب یہ قادیانی عوام کو یہ پتہ نہیں، وہ لوگ دھوکے کے اندر جیسے ایک آدمی شراب پیش کرتا ہے، شربت کا لیبل لگا کر، خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، وہ چکن سینٹر بورڈ لگا کر اور پھر کتے کا گوشت بیچ رہا بکرے کی فوٹو لگا کر. آپ لوگ کیا بولیں گے، وجہ شراب ہے، شربت بول رہا دھوکہ دے رہا، کتے کا گوشت بکرے کا گوشت دھوکہ دے رہا، خنزیر کا گوشت چکن سینٹر دھوکہ دے رہا. تو اسی طرح یہ لوگ بھی دھوکہ دے رہے اور ان کی دھوکے بازی. اور یہ تو ختم نبوت کے بارے میں مختصر آ چکا ہے. اب آپ لوگ کو سن چکے، کیا سنے؟ سورہ فتح آیت نمبر 29، سورہ فتح آیت نمبر 29. اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب آپ لوگ بولیے کہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بلکہ کس کے بارے میں بولا گیا؟ ارے بولو کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیارے نبی کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں صاف صاف ہے، کلیئر ہے، ایک سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ لوگ خود بول دے رہے زبان سے کہ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں محمد رسول اللہ جو کہا گیا یہ تو خاص پیارے نبی کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نہیں. اب آپ یہ غلطی کا اشارہ جو کتاب اس کے صفحے نمبر 3 پیر آرٹیکل آج ہے نا، صفحے نمبر 3
میں کیا لکھے ہیں اب اس وحی الہی میں، اس وحی بدلو سورہ فتح آیت نمبر 29 میں محمد رسول اللہ جو ہے نا، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، نعوذ باللہ، گستاخ رسول بول کے سن رہے نا، دیکھو اتنا بڑا گستاخ رسول ہے اس روئے زمین پر، شاید ہی اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول، چونکہ نبی کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کرتے ہوئے دکھتا ہے اس وحی الہی میں، یعنی سورہ فتح آیت نمبر 29 میں جو محمد رسول اللہ ہے نا، میرا نام، اس کا نام محمد، اللہ اس کا نام محمد رکھا ہے، پھر اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد، اس کا نام غلام احمد ہے، تو جھوٹا کیا جھوٹ بول رہا؟ میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی ایک تو محمد ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسرا رسول ہونے کا دعویٰ کیا، دیکھا کلم کھلا، یعنی عین محمد ہونے کا۔ اب قادیانی پنڈت ہو، قادیانی عوام ہو، سن رہے قادیانی تو بڑا گرو گھنٹا، ہم کہاں رہتا ہوں، قادیان گاؤں، گورداسپور ڈسٹرکٹ، پنجاب اسٹیٹ، 3 قادیانی پنڈت آگے، میرے تو ہم لوگ بات نہیں کرتے ہو، تم بات کرتے ہیں، میں ڈالبری نمبر ہے، تم ان سے بات کرو، ٹھیک ہے، ملا ہوگا، ملا ہے، اب یہاں بیٹھے، اب آج یہ مجھے گرو گھنٹا سے بات کرا، وہاں بیٹھ کے رکھا، ڈالبری نمبر، ہاں بولیے صاحب کیا اعتراض ہے، کیا بننا چاہ رہے ہیں، تو ایک غلطی کا ادارہ نکالو، بولا ہاں ٹھیک ہے نکال، سب نمبر 3 بولا ہاں ٹھیک ہے، بولو محمد رسول اللہ لکھے ہیں نا، ہاں ٹھیک، اس وحی الہی میں مرزا قادیانی لکھتا ہے میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب آپ بتائیے کہ مرزا قادیانی محمد ہے کیا؟ تو کیا جواب دے رہا ہوں؟ قادیانی کا گرو گھنٹا نہیں، پھر دکھانا تو یہ جھوٹا نہیں، کیا بولو جھوٹا بولا نہیں بول رہا، محمد ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا، تم بولو نہیں ہوتا، اس کا مطلب وہ کیا بولے تو محمد کے غلام تھے، اس کا مطلب تم بیان کر رہے ہیں، وہاں جو لکھے اس پہ بات کرو، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، کہ مرزا کا نام محمد ہے کیا، اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، تمہارا مرزا رسول ہے کیا؟ اب دیکھو پکڑے گیا، پکڑے جا کے نہیں وہ مطلب نہیں ہوتا، اس کا مطلب ایسا نہیں، وہ ظاہری مطلب لے گئے، باطنی مطلب لے گئے، بنا کے دکھائے، ارے بچوں لکھے ہو اس پہ بات کرو، تم ظاہری وہ یہ وہ مطلب دوسری جگہ اچھا لکھے وہ لکھے ہوں گے، یہاں کیا لکھے؟ کیا محمد ہونے کا دعویٰ کیا؟ اگر کوئی محمد ہونے کا دعویٰ کیا تو گستاخ ہے نہیں، بولو بولتا نہیں، جھوٹا ہے نہیں، بولتا نہیں، منہ بند، ایک بھی جواب نہیں دے رہا۔ اس کے بعد فون دوسرے کو بھٹے کو دے کے چلے گئے، بلایا بنا کیا بولیے صاحب، ارے انہوں کہاں چلے گئے، چلے گئے بھاگ گیا، اس کا مطلب روزی طور پر بولا، روزی طور پر کیا روپ میں شکل میں، تو روپ میں شکل وہاں کیا نہیں کہ روپ میں شکل میں نہیں ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ اور ایک کتاب خطب الہامیہ بول کے مرزا قادیانی نے لکھا، اس میں عربی میں لکھا، اس میں کیا لکھا؟ من فرق بینی و بین المصطفیٰ وما عرفانی وما رہا، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے مجھے پہچانا نہیں کرنا، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں فرق نہیں کرنا۔ آگے کیا لکھا؟ سارا وجودی وجودہ، میں موجود ہوں تو سمجھو محمد موجود ہے۔ اتنا خطرناک گستاخ رسول ہے یہ، کھلم کھلا گستاخی کر رہا، کھلم کھلا اعلانیہ گستاخی کر رہا ہے، اور یہ قادیانی، اب یہ قادیانی پنڈت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ارے وہ گستاخی کر رہا، گستاخی ہے کہ نہیں بولتے بولتا نہیں،
جھوٹا ہے نہیں وہ تو بولتا نہیں ہے. ارے کفر بکرانا نبی کی شان میں گستاخی کر کے وہ تو بولتا نہیں. آخر ان کی پن کٹ کر کے بھاگ گیا. وہ ادھر بھاگ گیا, یہ تینوں کہیں اٹھ کے ادھر سے بھاگ گئے. ڈرو ڈرو تو نہیں, ہم کام نہیں ہوگی اتنا بھاگ تین پڑے گا. دیکھو پیسوں میں بکے ہوئے, ایک بھی جواب نہیں دیا. عقل مند کو اشارہ کر دی, کھلا کھلا بات سمجھ نہیں آئی تو بھاگ لینا نہیں کر جاتا. دیکھا آپ نے, تو یہ لوگ کتنے ضدی, کتنے ہٹ درم ہے قادیانی پنڈت لوگ. اتنا بول بول کے سمجھانے کے باوجود بھی ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں. دیکھو دکھاتے کیا ہے, لا افضل گنج اور لکھ کے لگا لا الہ محمد رسول اللہ, الہ الا اللہ محمد رسول لکھ کے لگا. مادرنا پیٹ ہے, وہاں آٹا ہے, وہی لکھ کے لگا. مولا کی مسجدیں دور پر کے بنا لیے, وہاں لکھ کے لگا دے. سمجھے؟ اسی طرح کاما چوکر پاسپورٹ آفس کے بعد الادین بلڈنگ کرتا ہے, وہاں لکھ کے لگاتے. جگہ جگہ اتنا ہی بلکہ ملک نما ریلوے اسٹیشن کے بالکل بازو جو ہماری مسجدیں قبضہ کر لیے سو لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب آپ لوگ چلے عوام چلے آتے نا اتنا ایسا بتا دیں یا ہم کیا لکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہیں نہیں. کہ علماء کرام خواہاں ہمارے اوپر الزام لگاتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے بول کے, یہ سب جھوٹ ہے. ہم لوگ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے کیا لکھے دیکھو آؤ بول کے بتا. اب پبلک پریشان ہوتی ہے, اور محمد رسول اللہ لکھے دیکھیں ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے, لیکن کلمہ بھی ہو جائے. اب اور سے سنو کتنا بڑا دھوکہ دے رہی. شہر میں دیہاتوں میں تو دیہاتوں میں دے رہے, یہاں حیدرآباد شہر میں بھی کئی لوگوں کو ان کی دھوکے بازی نہیں مانی. سب سے بڑا مہنگا ہوتا ہے ملک نما ہریانہ, اور وہاں ملک نما میں بھی کئی لوگوں کی دھوکے بازی نہیں مانی. اب آپ حضرات پکڑ پکڑ کے پہلے ہمارے لوگوں کو سمجھانا, ارے یہ ان کا جو اڈا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ڈگری ہے, دھوکہ کیا دے رہا غور سے سنو. وہ دھوکہ یہ ہمارے علماء کرام ان کے پنڈتوں سے سوال کریں. کیا سوال کریں؟ ارے تمہارا جھوٹا پیغمبر الگ ہے, ہمارے سچے نبی الگ ہے. سمجھے؟ دونوں الگ الگ ہیں. جب دو الگ ہیں تو ہمارے نبی کا کلمہ تم لوگ لکھ کر پبلک کو دھوکہ کیوں دے رہے؟ تمہارا نبی بدل گیا تو کلمے کے الفاظ بھی تبدیل ہونا چاہیے تھا. کیسا پڑھنا معلوم ہے؟ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ پڑھنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں پڑھا. سنیں, ایسا نہیں پڑھا. تو ہمارے علماء پوچھے, قرآن کی گرو ہٹا دو, جب کلمے کے الفاظ تم لوگ تبدیل نہیں کرے, جبھی تبدیل کرے تو الفاظ تم تبدیل نہیں کرے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, آدم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت تک ہے, اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تمہارا نبی بدل گیا, ہاں تو پھر لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ سب یہ سوال کریں. اب اس کا جواب قادیانی کا بیٹا بشیر احمد کلمۃ الفصل کتاب صفحے نمبر 158 158. یہ ہم جواب نکل, جواب اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا, آپ کے الفاظ نقل کر کے وضاحت کر رہا. کیا لکھ رہا؟ مسیح معمول یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ کے دیکھا آپ نے. باپ بھی کیا بلا رسول بتایا نمبر 29 میں, اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا, بلکہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی. بیٹا بھی کیا بنا, یہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے, جو اشاعت اسلام کے لیے, اسلام پھیلانے کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. پنرجنم اسلام پھیلانے,
اسلام میں آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک آدمی ایک ہی مرتبہ جنم ہے. ارے بولو کتنے مرتبہ جنم لیتا؟ ایک مرتبہ جنم ہے. دو جنم پنرجنم اسلام میں نہیں. اب قادیانیوں کا نظریہ کیا رہا سن رہے؟ اب دیکھو مرزا قادیانی تو گئے گولولیا. توفے گولولیا اس کا صفحہ نمبر 168. تو عین الیقین آنکھوں سے دیکھے کیا اور دیکھیں کیا لکھ رہا دیکھو دوسرے احکامی ادارے پر ایمان لانا پڑتا ہے. ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باس جیسا نماز روزہ زکات حج احکامات پر ایمان لانا فرض ہے. ایمان کو قابل ہو جائے. تو کیا لکھ رہا ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ بھیجا گیا. یہ بات ہے. وہ میں دیہات میں خاطر پڑھے تو آپ کے تو کیا سوال کرتے ہیں ہم لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 1 مرتبہ آئے یا 2 مرتبہ آئے پوچھتے تو کیا بول رہا ہوں 1 مرتبہ آئے بولتے. 1 مرتبہ آئے بولتے کیا کرنا مانو اس کا ہاتھ میں رکھنا. ارے تم خالی نہیں بنتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ بولے تو قادیانی نہیں ہوتا. 2 مرتبہ بولے تو مسلمان نہیں. 2 ہاتھ سے خالی. مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا بولے تو تم قادیانی مانتا مسلمان نہیں. کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی مراد لیتا یا نہیں لیتا؟ نہیں لیتا. بولے تو قادیانی ہوتا. مراد لیتا مسلمان نہیں ہوتا. 2 ہاتھ سے خالی نہیں. یہ پوری جو سیکریٹ رپورٹ جو میں بتا رہا ہوں قادیانی کی کتابوں سے نکال کے بتا رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسرے احکامات پر ایمان لانا فرض ہے, نماز روزہ زکات حج ماننا فرض ہے, اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ. مثال کے طور پر خلیفہ افضل گنج مسجد احمدیہ لکھے قادیانی ایک پنڈت کو سے پوچھو آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم 1 مرتبہ بھیجے گئے بولتے 2 مرتبہ تو 1 مرتبہ ہوتا ہے. منافقت کی چال چل رہا 1 مرتبہ اگر بول رہا تو یہ کیا ہے کہ ماننا فرض ہے. جس دیکھو دوسرے کا کیا لکھ رہا مانو جس نے اس بات کا انکار یہ بات قرآن میں ہی بول رہے ہیں. 2 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے نہیں آپ بولے تو سورہ جمعہ آیت نمبر 3 وآخرین منہم دیکھو آخر کے ترجمہ بدل دیا. آخر کے معنی ہے دوسرے. اب یہ صاحب بیٹھے ہوئے آگے چلے گئے. پھر یہ صاحب آئے تو کیا بولیں گے آپ لوگ دوسرے صاحب آئے بولیں گے. یہ صاحب آگے چلے گئے پھر یہی آئے تو کیا بولیں گے دوبارہ آئے بولیں. دوبارہ دوسرے میں غلط سمجھ میں آیا. ہاں تو قرآن میں دوسرے لکھے دوبارہ نہیں لکھے. یعنی دھوکہ کیا دے رہا سب سے پہلے ترجمہ بدل دیا. ترجمہ کیا کیا دوبارہ ترجمہ کیا اور کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا اور یہ کہہ رہا کہ دیکھو اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے. کہاں لکھتے اوپر قرآن میں لکھے قرآن کو قرآن سے غداری کر رہا. دیکھا آپ نے اتنی بڑی گستاخی کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اچھا آگے چلو یہ صفحہ نمبر 158 کیا لکھ رہا خاطر کا بیٹا یہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام اعلانے کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے. باپ بھی بولتا میں دوبارہ آیا ہے محمد بن کے, بیٹا بھی بولتا دوبارہ آیا. ہاں
بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیوں تبدیل نہیں کرے؟ تو کیا سمجھا رہا؟ اس لیے کلمے کے الفاظ تبدیل نہیں کرے، سمجھے آ رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، یہ جھوٹ بول، یہ ہے خالی دوبارہ آنے کی وجہ سے الفاظ تبدیل۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو کلمے میں الفاظ بدلنے کی ضرورت پیش آتی، کوئی اور نہیں آئے بلکہ محمد رسول اللہ ہی دوبارہ آنے کی شکل میں آئے، اس وجہ سے ہم تبدیل نہیں کرتے۔ جیسے ملے بلڈنگ کے پاس مغل گروہ قادیانی بڑا قادیانی، ریڈنس بڑا قادیانی، مہدی پٹنم بڑا قادیانی، پورے شہر میں کہاں کہاں ہیں یہ سب پتا ہے۔ قادیانی کیا بڑے بڑے قادیانی ہیں، سیٹ استاد بڑی قادیانی دیکھیں، اور یہ جو گرو گھنٹانہ میں بیٹھ کے ان کے عوام بھی یہ سب چھپا ہے، مینگو جوس بن کے لگاتے ہیں، اندر کیا ہے شراب میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی قرآن بتا کر قرآن کے بعد یہ قرآن کو مانتے، قرآن کو مانتے ہیں۔ ہاں اب یہ کیا ہے؟ تذکرہ یعنی وحی مقدس بتائیں کیا؟ قرآن، قرآن کو ماننا ہے، قرآن کو آخری وحی ماننا بھی ضروری ہے۔ میں قرآن کو مانتا، قرآن کے بعد تذکرہ وحی مقدس مانتا ہوں تو کافر دیکھا۔ اب یہ چیز پبلک میں عوام میں نہیں بتا رہی بلکہ دھوکہ دے رہے، اس لیے آپ لوگوں کو خاص طور سے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو کتنا بڑا یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر نبی کی جو خاص شان ہے، نبی کی عزت ہے، نبی کی آبرو ہے، اس کے اوپر کلم کھلا اعلانیہ حملہ کر رہا، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہاں شہر میں ختم نبوت کے علماء کرام ہیں، ان کا ساتھ دے کر قادیانی فتنہ ہو، شکیلی فتنہ ہو، یا پھر ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ ہو، ریاضی فتنہ ہو، یا دوسرے فتنے دیندار انجمن جو آصف نگر میں ہوتا ہے وہ فتنہ ہو، یا منکرین حدیث، حدیث کو نہیں ماننے والے کا فتنہ ہو، یہ چند بڑے بڑے فتنے۔ اسی طرح شیعہ اثنا عشری 12 اماموں کو ماننے والے لوگ، اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کا لیبل لگا کے کفر کو پھیلا رہے ہیں، لیبل اسلام کا، لیکن پرچار کیا کر رہے ہیں؟ کفر کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ایمان کا انکار کرے یعنی کفر کرے۔ ایمان کیا ہے؟ دین کی بنیادی باتوں میں